السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 86 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم، جب تمہیں کوئی دعا دے، زندہ رہنے کی دعا دے، سلامتی کی دعا دے، بِتَحِيَّةٍ تو تم بھی اس کو دو، فَحَيُّوا اس جیسی، بِأَحْسَنَ مِنْهَا یا اس سے بہتر، اور ردوہا اس کو لٹاؤ، یعنی ان کی طرف لٹاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے تو اس جیسے الفاظ میں یا اس سے بہتر الفاظ میں تم اس کی طرف لٹاؤ۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تو ہر معاشرہ اس میں جب افراد آپس میں ملتے ہیں تو ان کی کچھ نہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں دعائیہ جو وہ بولتے ہیں جب ان کی ملاقات ہوتی ہیں۔ جس طرح عرب میں صباح الخیر، مساء الخیر، یا حیاک اللہ، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، تمہاری زندگی کرے۔ تو اسی طرح جو مغرب ہے وہاں، یعنی مغرب ممالک یا غیر مسلم ہے، وہ گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ، تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں بولتے ہیں۔ اور اگرچہ میں سرائیکی نہیں ہوں لیکن مجھے سرائیکی زبان بڑی میٹھی لگتی ہے۔ اس میں بہت ایک پیارا سا لفظ بولتے ہیں، حیاتی ہوگی، تو یہ بہت پیارا لفظ ہے، درازی عمر کی اس میں دعا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم سے کوئی ملے تو اچھے الفاظ میں اس کو اس جیسے اس سے اچھے الفاظ میں اس کو جواب دو۔ اسلامی معاشرے میں عام طور پہ یہ السلام علیکم کہا جاتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اس کی ترغیب دی ہے۔ صحیح مسلم اور بخاری سے دونوں میں حضرت عبداللہ بن عمر سے حدیث مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ بہتر اسلام یا بہتر دین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور انہیں سلام کرو، جسے تم جانتے ہو اور جسے تم نہیں جانتے۔ یعنی کیسی بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ تم اگر نہیں بھی جانتے وہ مسلمان ہے تو تم اسے سلام کرو۔ سنن ترمذی میں حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا تو اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے فرمایا 10، یعنی 10 نیکیاں اس کے لیے۔ تو پھر ایک اور آدمی آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے فرمایا 20 نیکیاں اس کے لیے۔ ایک اور آدمی آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا تو اس کے لیے 30 نیکیاں، یعنی سلام کرنے کے لیے پہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اسی طرح سنن ابو داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ تم میں سے جب کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے۔ یعنی اگر تم دونوں کے درمیان کوئی پہاڑ یا درخت یا کوئی چیز اس طرح کی عاج پتھر آ جائے تو جب ملاقات ہو پھر سلام کرے۔ یعنی دیکھیں کتنی، اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب اکٹھے جا رہے ہیں باتیں کرتے، درمیان میں درخت آ گیا، کوئی چیز آ گئی، پھر جب اکٹھے ہوتے پھر سلام ایک دوسرے کو کرتے، سلام کی کثرت کرتے تھے۔ بخاری میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ایک حدیث مروی ہے۔ اچھا، اسلام میں کچھ شرائط بھی ہیں پھر، یعنی مسلمانوں کے لیے یعنی مسلمان ہمیشہ اللہ اور اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے جس کا کچھ خلاصہ اس طرح ہے کہ غیر مسلم کو سلام میں پہل نہ کرو، اگر وہ آپ کو سلام کریں تو اس کے جواب میں وعلیکم کہہ دو۔ یعنی اتنے کہ جیسی دعا اس نے آپ کو، غیر مسلم اکثر جو ہے وہ السلام علیکم یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن میں دعا کی بجائے بد دعا کے کلمات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، ہم نے فرمایا کہ غیر مسلم کو خود سے تم جو ہے نا وہ سلام نہ کرو، بلکہ وہ جو کہیں تو وعلیکم کہہ دو۔ تو اس میں سب سے جو زیادہ ہے نا یعنی جو اس نے کہا اس کی طرف لوٹا دو۔ پھر ایک فرمایا، بخاری کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ اسلام کا طریقہ کون کس کو سلام کرے، یعنی ہر رسول اللہ کے نبی نے جو ہے اس کو طے کر دے۔ فرمایا چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹھے کو، سوار ہونے والا پیدل کو، یعنی اس طرح سوار کرے، تھوڑے لوگ بہت زیادہ لوگوں کو سلام کریں، یعنی یہ ایک اصول ہے اسلام کا۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی دوسرا نہیں کر سکتا، لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی جا رہا ہے، راستے میں کوئی آدمی بیٹھے انہیں سلام کرے، سواری پر جانے والا پیدل کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کریں، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ تو یہ طریقہ ہے اسلام کا۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی میں عرض کرتا چلوں کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سلام کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، ان کو بھی یاد رکھنا ہے۔ مثلا کہ بھئی نماز پڑھ رہا ہے آدمی، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اذان دے رہا ہے، یا کوئی خطبہ دے رہا ہے، یا کوئی اسلامی واعظ و نصیحت کر رہا ہے، یا کوئی آدمی پیخانہ پیشاب کی حالت میں بیٹھا ہے، تو ایسی صورت میں سلام کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایسی صورت میں سلام ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی محفل ہے تو اس طرح جا کے بیٹھ جائے، تلاوت ہو رہی ہے اس میں جا کر بیٹھ جائے، کوئی لوگ ذکر اذکار کر رہے ہیں تو ان کے پاس جا کے بیٹھ جائے، تو ایسی صورت میں سلام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یا کوئی آدمی پیشاب پخانا یا اس طرح کوئی بیت الخلاء میں اس طرح، تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سلام کے آداب ہمیں سیکھنے چاہیے اور اس کو پھیلانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں مسند احمد، سنن ترمذی، ابو داؤد، یہ اس میں ساری حدیث مبارکہ میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی جو اسلام تو ہر کسی کو جانا کر، یعنی جو دیکھیں جو لوگ اسلام میں پہل کرتے ہیں تو گویا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ تو اس لیے ہمیں تو چھوٹے چھوٹے کام، یہ چھوٹے چھوٹے ہی کام ہے نا، دن میں آدمی 100 مرتبہ کسی کو سلام کہتا ہے یا 50 مرتبہ کہتا ہے، اس کو دیکھیں 10 سے ضرب دے دیں 500، اگر 30 سے ضرب دیں 1500، یہ مفت کی ہیں۔ تو اس سے مومن کے دل میں محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔